بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8 سبجیکٹ عربک لیکچر 9 یعنی آپ لوگ کتاب لغت القرآن میں سے لیکچر 9 دیا جا رہا ہے. لیکچر 9 آپ لوگوں کا ہے صفحہ 16. الدرس الثانی الجملۃ الخبریۃ والجملۃ الانشائیۃ. الدرس الثانی دوسرا سبق آپ لوگوں کا ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں. یجلس احمد احمد بیٹھتا ہے. نمبر 2 ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. 3 نظف ثیابک اپنے کپڑے صاف کرو. 4 لا تلبس الملابس الضیقۃ تنگ لباس مت پہنو. یا احمد اذکر اللہ واشکر نعمہ اے احمد اللہ کو یاد کرو اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو. فی الحال دیکھیں آپ لوگ یہ مثال دیکھ لیں، پھر بعد میں اس کے بارے میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان مثالوں میں سے جملہ خبریہ کون سا ہے اور ان مثالوں میں سے جملہ انشائیہ وہ کون سا ہے. سابقہ درس میں آپ کو جملہ مفیدہ کے بارے میں بتایا گیا تھا. اس درس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ مفیدہ کے ذریعے کبھی تو کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے. ایسے جملہ مفیدہ کو علم نحو کی اصطلاح میں جملہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے قدمہ احمد و احمد آیا، صلیت الفجر میں نے فجر کی نماز پڑھی. اور چونکہ کسی واقعے کے بیان کرنے میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ واقعہ بیان کرنے والا سچا ہو، یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. لہٰذا علم نحو کی اصطلاح میں جملہ خبریہ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو. آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے جملہ مفیدہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں، جس سے کوئی بات ہمیں پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جائے اپنے جملہ مفیدہ میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی واقعے کے بارے میں بتائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہ ہونے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس جملہ مفیدہ میں کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں خبر دی جائے تو ایسے جملے کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے، ہونے یا نہ ہونے کو. اب دیکھیں کوئی آئے آپ پوچھے احمد کے بارے میں کہ حل قدم احمد، کیا احمد آئے؟ تو آپ جواب میں کہیں قدم احمد احمد آیا. قدم احمد احمد آیا. تو دیکھیں یہاں بھی آپ نے ایک واقعے کی خبر دی اور وہ ہونے کی خبر دی کہ احمد کیا ہوا ہے، وہ آیا ہے. پھر میں کسی سے پوچھوں کلاس کے دوران پوچھ لوں حل صلیت الفجر، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ حل صلیت الفجر، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ جواب مجھے کہے صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھی. تو دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے، کام کے ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میں نے نماز پڑھی ہوئی. لیکن دیکھیں جملہ خبریہ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہے اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے نا وہ بول رہے. اگر کوئی کہے احمد آیا، ہو سکتا ہے احمد نہیں آیا، وہ جھوٹ کہہ رہا ہو کہ احمد آیا. یا میں پوچھوں فجر کی نماز کے بارے میں کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو وہ جواب میں کہ صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھی. ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے یا یہ سچ بول رہے. تو یہ ہے جملہ خبریہ کی تعریف. جملہ خبریہ کی تعریف، جملہ خبریہ کی تعریف، یہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو. تو آپ مثال میں ذکر کر سکتے ہیں قدم احمد صلیت الفجر. آگے آ جائے عبارت کی طرف. اور کبھی جملہ مفیدہ کے ذریعے سے کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے ذریعے سے یا تو فاعل سے کسی کام کا ہونا طلب کیا جاتا ہے، جیسے امر کہتے ہیں، جیسے نظف ثیابک، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو. یا اس سے کسی کام کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے جسے نہیں کہتے ہیں، جیسے لا تلبس الملابس الضیقۃ، تنگ لباس نہ پہنو. یا اس کے ذریعے کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے،
جسے استفہام کہتے ہیں، جیسے حل قرأت الدرس، کیا آپ نے درس پڑھ لیا، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، جسے ندا کہتے ہیں، جیسے یا احمد، اے احمد وغیرہ۔ ایسے جملے نحو کی اصطلاح میں جملے انشائیہ کہلاتے ہیں۔ کلام عرب میں انشائیہ جملوں کی 10 قسمیں ہیں، جن میں کی تفصیلات نحو کی دیگر کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا بتایا جا رہے ہیں کہ کبھی کبھار تو جملہ مفیدہ کے ذریعے سے ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی کا واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی، لیکن جملہ خبریہ میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ یا تو فاعل سے کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے، 3 حصوں کو یاد کریں۔ اچھا، یا تو فاعل سے کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے، یا کسی کام سے اسے روکا جاتا ہے، یا کسی بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا کسی کو اپنی طرف سے متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں اس میں آ گئی۔ اچھا، امر، نہیں، استفہام اور ندا۔ اب دیکھیں نمبر 1، یا تو فاعل سے کسی کام کا طلب کیا جاتا ہے، جیسے نظف ثیابک، کسی کو آپ حکم دیں اپنے کپڑوں کو صاف کرو، یہاں پہ فاعل سے کسی کام کا طلب کیا گیا۔ لیکن جملہ انشائیہ میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، اسی وقت آپ ان سے کہیں کہ اپنے کپڑوں کو صاف کرو، لازمی بات ہے یہ کام اسی وقت ہوگا جس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یا اسے کسی کام کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں روکا جائے کسی کام سے۔ کسی نے بہت تنگ لباس پہنے ہیں، آپ اسے کہیں لا تلبس الملابس الضيقة، تنگ لباس نہ پہنو، اسے آپ کیا کریں، منع کریں کہ تنگ لباس نہ پہنو، تو دیکھ اس میں بھی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، اسی وقت کوئی موجود ہے آپ اسے منع کر رہے ہیں کہ تنگ لباس سے نہیں پہننا چاہیے۔ یا دیکھیں کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کلاس کے دوران پوچھے حل قرأت الدرس، کیا آپ نے درس پڑھ لیا، تو جواب اسی وقت آپ سے کہیں جی کہ ہم نے درس وہ پڑھ لیا، تو دیکھیں اس میں بھی جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور کبھی ندا کے طور پر کسی کو آواز دی جاتی ہے، جیسے کسی کو آواز ہے یا احمد، اے احمد، تو ایسے جملے کو علم النحو کی اصطلاح میں جملہ انشائیہ وہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہو گئی کہ کبھی جملہ مفیدہ کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے ذریعہ تو فاعل سے کسی کام کا طلب ہونا کیا، جسے امر کہتے ہیں، نظف ثیابک کا، اپنے کپڑوں کو صاف کرو، یا اسی کسی کام کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، جسے نہیں کہتے لا تلبس الملابس الضيقة، لا تلبس الملابس الضيقة، تنگ لباس نہ پہنو، یا اس سے کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے جسے استفہام کہتے ہیں، جیسے حل قرأت الدرس، کہ آپ نے درس پڑھا، یا کسی کا بھی طرف توجہ کیا جاتا ہے، جیسے ندا سے احمد، شروع سے لے کر یہاں تک جو ہے نا احمد تک جو ہے نا آپ لوگ جملہ انشائیہ کی تعریف ہوگی۔ آگے آج عبارت کی طرف، چونکہ ایسے جملے میں کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا، لہٰذا ایسے جملوں میں سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، کہ شاید کہنے والا سچ بول رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو۔ چنانچہ علم النحو کی اصطلاح میں جملہ انشائیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے، علم النحو کی اصطلاح میں تعریف کرے تو آپ کی تعریف یہ ہوگی، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو۔ اب دیکھیں مکمل تعریف جو ہے نا وہ یہ ہے، القاعدۃ المتعلقۃ بالجملۃ الخبریہ والانشائیہ، یہاں پہ آپ لوگ بتائے جا رہے جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی وہ تعریف بھی یاد کر سکتے، اگر یہ تعریف یاد کرے بہت ہی بہتر ہے۔ اچھا، وہ یاد نہ کہ تو یہ یاد کرے، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں صدق یا کذب کا احتمال ہو، اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جو امر یا نہیں یا استفہام یا ندا پر محمول ہو اور جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہو گئی جس میں صدق کہتے ہیں سچ، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، تو مثال آپ لوگ وہی ذکر کر سکتے ہیں، قدم احمد صلیت الفجر۔ اور جملہ انشائیہ وہ جملہ جو امر کی مثال کیا ہے، نظف ثیابک کا، نہیں لا تلبس الملابس الضيقة اس کی مثال ہے، استفہام حل قرأت الدرس یا ندا یا احمد پر محمول ہو اور جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کے یاد کرنے کا کام، یہ آپ لوگ یاد کر لیں۔